الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ملت کی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس دعوتی و اصلاحی پروگرام میں فکر آخرت سے متعلق تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحج کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت سے متعلق انتہائی اہم پیغام ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یاد رکھو کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے. قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے. جب قیامت قائم ہوگی اس دن لوگوں کی حالت انتہائی خطرناک ہوگی. قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا: یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت قائم ہوگی اس دن تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا دودھ پیتا بچہ کہاں ہے. دنیا میں دودھ پیتا بچہ اگر رات میں بیدار ہو جائے، اٹھ جائے، اس کی آواز آ جائے، ماں بے چین ہو جاتی ہے. اور اس کا وہ دودھ پیتا بچہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، ماں پریشان ہو جاتی ہے. لیکن قیامت کا دن وہ خطرناک دن ہوگا، قیامت کی گھڑی
وہ خطرناک گھڑی ہوگی کہ وہ ایک عورت کو اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل کر دے گی۔ اس عورت کو ہوش و حواس نہیں ہوگا کہ اس کا دودھ پیتا بچہ کہاں ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں نے اس کو پریشان کیا ہوگا، قیامت کی ہولناکیوں نے اس کے ہوش و حواس اڑا رکھے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ایک حاملہ عورت اپنا حمل ساقط کر دے گی۔ اس کی خطرناکی کی وجہ سے، اس کی دہشت کی وجہ سے، اس کی وحشت کی وجہ سے ایک حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا اور اسے کوئی خبر تک نہ ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ لوگ ایسا لگ رہا ہوگا کہ نشے میں ہیں، لوگ ایسے لگ رہے ہوں گے کہ مدہوش ہیں، انہوں نے بھنگ پی رکھی ہے، شراب پی رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن وہ شراب پیے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، انہوں نے شراب نہیں پی رکھی ہوگی۔ کیوں ایسی حالت ہوگی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے عذاب نے ان کی یہ حالت بنا رکھی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ اس کے عذاب کی وجہ سے اور قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے انسان مدہوش ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بڑی اچھی طرح ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی وہاں کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے الگ تھلگ، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے، دوست دوست سے، کنبے قبیلے والے اپنے کنبے قبیلے والوں سے، یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہوں گے۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، وہاں کام آنے والی چیزیں صرف نیکیاں ہوں گی۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ شہرت، یہ عہدے، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ دنیا میں انسان سوچتا ہے میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس اولاد ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ صرف دنیا کی زینت ہے۔ آپ دنیا میں خوش ہو سکتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے اور اس کا آپ اپنے حساب سے جیسا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس مال کا آپ کو حساب دینا ہے۔ یہ مال صرف دنیا کی زینت ہے، یہ اولاد صرف دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ مال کچھ کام آئے گا، نہ اولاد کچھ کام آئے گی، وہاں تو صرف نیکیاں کام آئیں گی۔ ایک انسان کو جب اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ اس بات کی علامت اور پہچان ہوگی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، کہ جس شخص کو اس کا نام اعمال، اس کی کتاب، اس کا رجسٹر اور دنیا میں اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے حساب کا پرچہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے یہ میری کتاب نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے ہی میرا فیصلہ ہو چکا ہوتا، میں آج کے دن کو نہ دیکھتا، کاش میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج تو میرا مال مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا۔
میرے مال نے مجھے کچھ بھی بے نیاز نہیں کیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت، میرے عہدے، میرا منصب سب کچھ ہلاک ہو گیا. اللہ رب العالمین کہے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس شخص کو زنجیروں میں جکڑنے کے بعد جہنم کے اندر پھینک دو. یہ قیامت کا دن ہوگا. وہاں پر نہ مال کام آئے گا، نہ سلطنت کام آئے گی، نہ بادشاہت کام آئے گی، وہاں صرف نیکیاں کام آئیں گی. اور اس دن کی وحشت، اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی خطرناکی کا اندازہ اگر لگانا ہے تو آئیے ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے پیر اور غیر مختون حالت میں اٹھایا جائے گا. جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، پیروں میں کوئی جوتی، کوئی چپل نہیں، اور جس حالت میں انسان پیدا ہوتا ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی. فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم انسان کو ویسے ہی لوٹا دیں گے جس حالت میں ہم نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر نہ لباس ہوتا ہے، اس کے پیر میں نہ جوتی چپل ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ مختون حالت میں ہوتا ہے. لباس بعد میں، جوتے چپل بعد میں، ختنہ بعد میں ہوتا ہے. لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس انسان کو بھی یا تمام انسانوں کو قیامت کے دن جس حال میں اٹھایا جائے گا وہ حالت یہ ہوگی کہ کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، وہاں تو مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، بڑی شرم آئے گی. کیا ہوگا اس موقع پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ اے عائشہ سن لو، معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں. ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا. آج شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیا جائے کہ کس طرح سے بے حیائی کو ہم اور آپ فروغ دے رہے ہیں. مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، عورتوں کے جسم پر عریاں لباس ہیں، جسم کھلے ہوئے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں. نوجوان بھی بن سور کے ایسی پارٹیوں میں اور ایسی شادیوں میں جا رہا ہے. لڑکیاں جوان ہیں، وہ بھی بن سج کے، سج سور کے اور میک اپ سنگار کر کے شادیوں میں جا رہی ہیں. ایک دوسرے سے نظریں مل رہی ہیں، ایک دوسرے سے آنکھیں مل رہی ہیں، ایک دوسرے کے دیدار ہو رہے ہیں، اور لوگ قیامت کو بھولے ہوئے ہیں. یاد رکھیں قیامت کے دن مرد اور عورتیں سارے لوگ وہاں ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی. ہم اور آپ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی چمک دمک میں، دنیا کے پرفریب نعروں میں آ کر آخرت کو بھول گئے ہیں. ایک مومن کی زندگی، ایک مومن کی زندگی جو ایمان بھری زندگی ہونی چاہیے، ایک مومن کی زندگی جو فکر آخرت سے لبریز ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں آخرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں. صرف دنیا، صرف دنیا اور دنیا کی رنگینیاں آج ایک مسلمان کا مطمح نظر بنا ہوا ہے. صرف ایک مسلمان کے لیے سب کچھ دنیا بن چکی ہے. اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا، اس کا فیوچر دنیا، اس کا مستقبل دنیا اور صرف دنیا. یہ انسان کی کوشش ہے اور انسان
اس تلاش دنیا میں اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھا ہے۔ رزق کی تلاش ہے، رزق کی تلاش ہے، رزق کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، لیکن رزاق کو بھول گیا ہے۔ بھول گیا ہے وہ کہ رب العالمین بھی کوئی ہے، بھول گیا ہے وہ کہ آخرت بھی کوئی دن ہے، بھول گیا ہے وہ کہ قیامت بھی کوئی دن ہے، بھول گیا ہے وہ کہ اسے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، بھول گیا ہے وہ کہ جو پیسہ اسے اللہ نے دیا ہے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، بھول گیا ہے وہ کہ جوانی اللہ نے دی ہے اس جوانی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، بھول گیا ہے وہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ یاد رکھیں، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم قیامت کے دن ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک قیامت کے دن سوال نہ کر لیا جائے تب تک اس کے قدم ہل نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہوگا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں گزارا؟ اس سوال کو ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں اور اس کا جواب تیار کریں کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں۔ دوسرا سوال خصوصی طور پر اسپیشلی نوجوانوں سے ہوگا کہ میں نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں گزارا؟ کیونکہ جوانی کا مرحلہ یہ انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ ایک جوان اگر سدھر جائے تو پوری قوم سدھر جاتی ہے، قوم کے جوان اگر سدھر جائیں تو قوم سدھر جاتی ہے، قوم کے نوجوانوں کے اندر اگر بگاڑ آ جائے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ قوم کی ترقی، قوموں کا انقلاب، قوموں کی تاریخ یہ نوجوانوں کی اصلاح سے عبارت ہے۔ اگر قوموں کے نوجوان اپنی اصلاح کر لیں، قوم کے نوجوان اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اس بات کو بٹھا لیں اپنے ذہن و دماغ میں کہ اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارنا ہے، اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنانا ہے، اپنی جوانی کو دیوانہ نہیں بنانا ہے، اپنی جوانی کو قصبے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آوازیں کسنے میں نہیں گزارنا ہے۔ تو یاد رکھ لیں وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ قوم آگے نکل جاتی ہے، لیکن جس قوم کے نوجوانوں کا طریقہ یہ ہو، جس قوم کے نوجوان 12 بجے 11 بجے 10 بجے سو کر اٹھتے ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا 1.5 GB 2 GB ڈاٹا ختم کر کے سانس لیتے ہوں، ایسے نوجوانوں سے ترقی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے نوجوان اپنے ان ہونٹوں پر سگریٹ کو لگا کر دھوئیں اڑانے میں اپنی جوانی کو فخر سمجھتے ہوں، ایسے نوجوانوں سے ترقی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے نوجوان آوارہ گردی میں پڑے ہوئے ہوں، شادی بیاہ میں صرف اس لیے جاتے ہوں کہ وہاں خوبصورت لڑکیوں کے نظارے ہوں گے، اس قوم کے نوجوانوں سے ترقی کی اور انقلاب کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے نوجوان عیاشی میں، بدماشی میں، زناکاری میں، شراب نوشی میں، جوا بازی میں اور اپنے وقت کو فضول باتوں میں برباد کرنے میں لگے ہوئے ہوں، اس قوم کے نوجوانوں سے کامیابی کی، ترقی کی اور قوم کے اصلاح و سماج کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے نوجوانوں، جہاں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچے، میں آپ سے کہوں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اصلاح کر کے قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیے، ایک تحریک چلائیے کہ ہم خود سدھریں گے اور قوم کے لوگوں کو سدھاریں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نوجوان ارادہ کر لیں، نوجوان پختہ ارادہ کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ جوانی کا صحیح استعمال کرنا ہے، تو اللہ کی قسم حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے، حالات کے سدھرنے میں وقت نہیں لگتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ تو قیامت کے دن دوسرا سوال نوجوانوں سے
ان کی جوانی کے تعلق سے ہوگا کہ میں نے جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کو کہاں گزارا۔ نوجوان اس سوال کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں وہ سوچیں ضرور۔ تیسرا سوال مال کے تعلق سے ہوگا۔ قیامت کے دن کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جب ہماری باری آئے گی تب دیکھیں گے، جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا اس وقت دیکھا جائے گا، جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہے؟ اس کے سوالوں کے جواب دینے کی ہمت ہے؟ اس 4 فٹ کے جسم میں ذرا سی تکلیف ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں، گھر والے الگ پریشان، خاندان والے الگ پریشان، ہم الگ پریشان، اور ہم کہتے کہ دیکھا جائے گا۔ ہم کہتے کہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ یہ 4 دن کی زندگی ملی ہے، اس کو مستی میں گزار لو، جب موت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین جب سوال کرے گا اور اس کے سوالوں کا جب جواب نہیں بن پائے گا ہم سے اور آپ سے، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ پکڑ لو ان کو اور جکڑ دو زنجیروں میں اور ڈال دو جہنم میں۔ اس وقت دیکھا جائے گا۔ کب دیکھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین تیسرا سوال مال کے تعلق سے کرے گا کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا، پیسے کہاں سے کمائے، جائیداد کہاں سے آئی۔ اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تب تو ہم اور آپ اس سوال کا جواب صحیح انداز سے دے سکتے ہیں، لیکن اگر مال کمانے میں شریعت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے ہم نے، تو پھر اس سوال کے جواب کے لیے ہم اور آپ تیار رہیں۔ چوتھا سوال اسی مال سے متعلق ہوگا کہ جو مال تم نے کمایا تھا اسے خرچ کہاں کیا، کہاں خرچ کیا، کہاں اس پیسے کو لٹایا، کہاں اس پیسے کو گوایا، اور کہاں اس پیسے کو پانی کی طرح سے بہایا۔ اس سوال کا بھی جواب دینے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں۔ تھوڑا سا پیسہ کیا آ جائے ہمارے اور آپ کے پاس، ہم اترانے لگتے ہیں، ہم فخر کرنے لگتے ہیں، گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، کبر ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور شیطان کے راستوں میں ہم پیسے خرچ کرنے میں اپنی بہادری اور اپنی تعریف سمجھتے ہیں۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک سوال خاص طور سے مال کے بارے میں بھی ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا، اور ایک 5واں سوال علم کے تعلق سے ہوگا کہ جو علم سیکھا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ علماء عوام سب برابر ہیں، قیامت کے دن وہاں پر کسی کی نہیں چلے گی، عالم ہو کہ عوام ہو، سب کو اللہ رب العالمین کے سوالوں کے جواب دینا ہے۔ جو اپنے سوالوں کا صحیح طور سے جواب دے لے گیا وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے سوالوں میں ناکام رہا وہ شخص ناکام ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیا آ جائے، اس کے پاس مال آ جائے، اس کے پاس اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ کامیابی ہے۔ اور ہم نے کامیابی کا معیار اسی کو سمجھا ہوا ہے، چونکہ ہم ایک مادیت کے دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں سب کچھ پیسے کو سمجھ لیا گیا ہے۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں سب کچھ پیسہ ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ باس ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو لوگ آپ کے قدموں میں ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سب کچھ ہیں، آپ جس کو چاہے لات مار دیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو جو چاہے لات مار دے، یہ زمانہ ہے۔ اور ہم کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں، یہ ہماری سوچ بن گئی ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں فلاں نے بڑی ترقی کر لی، وہ دیکھو اس کا گھر دیکھو، اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اس کے لڑکے ایک سے ایک بڑی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، 4 بیٹے 4 MBBS، 5 بیٹے 5 انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں ہیں، لاکھوں میں ان کی سیلریاں ہیں۔
ہم نے اسی کو کامیابی سمجھا ہوا ہے اور اسی کامیابی کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں اور اسی پر ہم خوش ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، ترقی کر لی، گھر بنا لیا، بنگلے بنا لیے، مہنگی شادیاں کر لی، پارٹیاں کر لی، کامیاب ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کامیابی کسے کہا ہے؟ آئیے میں قرآن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ ایک انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے مرنے کا وقت متعین ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بہت ہو گیا 80-90 سال۔ عام طور سے اس امت کے لوگوں کی عمریں ایک حدیث کے مطابق 60 سے 70 سال ہوتی ہیں، زیادہ تر، کوئی اس سے کم بھی ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، لیکن ایک ایوریج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بتایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوتی ہیں۔ ایک وقت ہم اور آپ لے کر آئے ہیں، جو وقت ہمارا متعین ہے اس میں مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، جو آیا ہے اس کو بھی جانا ہے، جو آئے گا وہ بھی جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو زندگی ملی ہے اس زندگی میں جو اعمال ہم اور آپ کریں گے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے کامیابی۔ قیامت کے دن جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کیا ہے کامیابی؟ پیسہ، بنگلہ، گاڑی، شہرت، دولت، عہدہ، منصب نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ہم نے کامیابی دنیا کی کامیابی کو سمجھا ہے، ہم نے ترقی دنیا کی ترقی کو سمجھا ہے، جبکہ اس دنیا کا خالق، اس دنیا کا مالک، اس دنیا کو چلانے والا کامیابی کہہ رہا ہے اس بات کو کہ جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور ہم سمجھ بیٹھے ہیں دنیا کی کامیابی کو کامیابی۔ ایک مؤذن دن بھر میں مسجد کے منارے سے 10 مرتبہ یہ آواز لگاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اور آپ دنیاوی کامیابی تلاش کرنے میں لگے ہوئے۔ کیا ہے کامیابی؟ کیا ترقی کر لی ہم نے؟ کون سی ترقی کر لی ہم نے؟ نماز پڑھنا ہم کو نہیں آتی، طہارت کے مسائل ہمیں نہیں معلوم، جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے وہ نہیں معلوم، روزہ کیسے رکھنا وہ نہیں معلوم، پیشاب پخانے کے آداب نہیں معلوم، نماز کے طریقے نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، اور دیگر شریعت کی موٹی موٹی چیزیں معلوم نہیں، اور ہم خوش ہیں کہ ترقی کر لی۔ کیا ترقی کر لی؟ کون سی کامیابی حاصل کر لی؟ ترقی اور کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرتے اور جنت کو حاصل کرنے والے کام کرتے۔ یاد رکھیں یہ دنیا کی ترقی یہ دائمی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، وقتی ہے۔ جب تک یہ سانس چل رہی ہے تب تک آپ ایک چیز کے مالک ہیں، جب آپ کی یہ سانس بند، آپ کی وہ ملکیت ختم، دوسرے لوگ اس کے مالک ہوں گے۔ اب آپ ہیں اور آپ کے قبر کی تنہائی، اس قبر کی تنہائی کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ ہم خوش ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، معصیت کے ساتھ ترقی پائیدار نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟
گناہوں کے ساتھ ترقی کرنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہمیں گناہوں کے باوجود رزق مل رہا ہے، نماز نہ پڑھنے کے باوجود روزی مل رہی ہے، اللہ کو یاد نہ کرنے کے باوجود رزق مل رہا ہے، رسول کی نافرمانی کرنے کے باوجود پیسے کی ریل پیل ہے، بے حیائی کو عام کرنے کے باوجود پیسے کی ریل پیل ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ معصیت کے ساتھ ترقی یہ دائمی ترقی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک استدراج ڈھیل ہے، یہ کہ جا کتنے تجھے گناہ کرنا ہے، جا لے لے پیسہ، کتنا تجھے شیطان کا بھائی بن کے فضول خرچی کرنی ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں ایسی جگہ سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری طرف سے ڈھیل ہے۔ اور ہم سمجھتے کہ ترقی، ہم سمجھتے کہ اللہ بہت خوش ہے تبھی تو دے رہا ہے، یہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے۔ اللہ خوش نہیں تو ویسے اتنا پیسہ دے رہا ہمیں، ہاں جو جن سے ناراض ہے وہ دیکھو بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ پیسہ مل گیا پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ نماز تو وہ پڑھے جس کو کھانے کو نہیں ہے، روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر فاقے ہو رہے ہیں، اور عبادت تو وہ کرے جس کو اللہ نے غریب بنایا ہے، مولویوں کا احترام تو وہ کرے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو پیسہ، ہم ان مولویوں کی قدر کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ہماری شان میں کمی آ جائے گی۔ پیسہ آنے کے بعد انسان کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ترقی۔ اللہ نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، معصیت کے باوجود، گناہوں کے باوجود، نافرمانی کے باوجود اگر ہم کسی کو مال دے رہے ہیں تو یہ ہماری طرف سے ڈھیل ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، چھوٹ دیتا ہوں، جو چاہو کرو، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، لیکن جب پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ سابقہ قوموں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے، لیکن جب انہیں رزق ملا پھولے نہیں سمائے، اللہ سے بغاوت، رسولوں سے بغاوت۔ آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی نبیوں کا انکار کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، اللہ نے فرمایا قال الملأ الذین کفروا، قال الملأ الذین کفروا، قوم کے وہ لوگ جو سربراہ ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، اشراف قوم ہوتے تھے، وہ لوگ سب سے پہلے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، رسولوں کا انکار کرتے تھے، پیسے کے نشے میں، دولت کے نشے میں۔ اور پھر جب قوم کے بڑے لوگ رسولوں کا انکار کرتے تھے تو جو چھوٹے لوگ ان کو پیسے کی وجہ سے سیلوٹ مارتے تھے، وہ بھی ان بڑوں کے بہکاوے میں آ کر رسولوں کا انکار کر بیٹھتے تھے۔ یہ پوری تاریخ قرآن آپ پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کی تکذیب کرنے والوں میں سب سے پہلے سر فہرست جو لوگ آتے تھے وہ قوم کے مالدار اور اشراف قوم ہوا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے کیا کہا تھا کہ قرآن یہ بکریوں کے چرواہے پر نازل ہوا ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن اگر نازل ہونا تھا تو طائف اور مکہ کی ان وادیوں میں سے مالدار لوگوں پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ بکریوں کا چرواہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ، سیرت آپ پڑھیں، کہتے تھے کہ ان کے اوپر یہ نازل ہوا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، یہ کیسے رسول ہے؟ رسول کا انکار کر دیا۔ اور آج بھی جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے، شریعت کیا ہے ان کو پتہ نہیں، قرآن کیا ہے ان کو پتہ نہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں کیا ہیں
ان کو پتہ نہیں شریعت کیا ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، نہیں ہے پتہ۔ پتہ ہے تو صرف یہ کہ ان کو پیسہ کہاں سے لینا ہے، کس سے لینا ہے، کتنا لینا ہے، کہاں دینا ہے، بس۔ بات یہ عرض ہو رہی تھی کہ اگر معصیت کے ساتھ پیسہ، ترقی، کامیابی، مال، دولت مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ گزشتہ قومیں جو ہلاک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ جب ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا تو مال و دولت کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، مال و دولت کے چکر میں بے ہوش ہو گئے، وہ مدہوش ہو گئے، مال کے چکر میں پڑھ کے آخرت کو بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ڈھیل دے دی ان کو۔ اب اس ڈھیل کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن جب ہم نے پکڑا تو پوری کی پوری بستیاں ہلاک کر دی۔ یہ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کی قسم ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پایا نہ جاتا ہو۔ اگر رسول کی دعا نہ ہوتی، ہمارے رسول کی دعا نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے۔ اور ہم سوچ رہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم نے ترقی کر لی۔ یہ دنیا کی ترقی اصل ترقی نہیں ہے۔ اصل ترقی، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کر لے، جنت حاصل کر لے۔ دنیا چند روزہ ہے، اور یاد رکھیں، بس اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اس امانت کی قدر کیجئے۔ جو پیغام اور جو سبق میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس زندگی میں رہ کے آخرت کی تیاری کی جائے، اس زندگی میں رہ کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں، ایسے گناہوں سے بچا جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اور سوچ لیں، جان لیں، یاد رکھ لیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہماری ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے تو جو گنہگار لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ساری چیزیں اس میں نوٹ ہیں۔ اور جب انسان اپنے اعمال دیکھے گا، اپنی برائیاں دیکھے گا، اپنے گناہ دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ایک موقع دے دیا جائے، ایک چانس دے دیا جائے، ہم دنیا میں جائیں گے، نیک اعمال کریں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہم نے سب کچھ جان لیا ہے، تو بس ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، یقین رکھنے والوں میں سے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ہرگز نہیں، اب کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے، یہ موقع جو ملا ہے اس کو غنیمت جانیں۔ آپ دنیا میں ترقی کریں، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن جائز طریقے سے مال کمائیں، حلال طریقے سے دنیا میں آپ کامیابی حاصل کریں، حلال طریقے سے۔ ایسی کامیابی حاصل نہ کریں کہ آپ ترقی کرنے کے بعد اللہ کو بھول جائیں، اس کے رسول کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں، حدیث کو بھول جائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے علماء کو بھول جائیں۔ ایسی ترقی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں آگے بڑھیں، خوب ترقی کریں، لیکن اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولیں۔ اپنے بارے میں یہ سوچتے رہیں کہ ہمارا گزرنے والا ایک ایک پل ہمیں ہماری قبر سے قریب کر رہا ہے، ہماری زندگی کا گزرنے والا ایک ایک دن
ہمیں قیامت سے قریب کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ آخرت بھی کوئی دن ہے، آخرت بھی حساب و کتاب کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ تمہارے لیے بہتر تو آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، صرف ہماری نیکیاں ہماری کام آئیں گی، ہماری قبر ہوگی اور ہماری تنہائی اور ہماری نیکیاں ہمیں اپنی قبر میں اکیلے نمٹنا ہے، اللہ کے دربار میں اکیلے ہمیں نمٹنا ہے، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کریں، اور یہ ایک ایسی فکر ہے، یہ ایک ایسا احساس ہے کہ اگر مسلمان اس فکر کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کی قسم بہت ساری برائیاں، بہت سارے گناہ یوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے سماج میں یہ پھیلی ہوئی برائیاں، یہ گناہ کس لیے ہیں؟ کیونکہ آخرت کا کوئی تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے، ہم بھول گئے ہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ اگر آخرت کا تصور، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ان برائیوں سے، ان گناہوں سے، ان بے حیائیوں سے ہم اور آپ آسانی سے رک سکتے ہیں، باز آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور عمل صالح پر ہو، دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔